ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا اپنی عقل و دانش کے بلبوتے پر اپنی پیاس بجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ آج بھی لوگ اسے پیاسا کوا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد کوے کو بھوک لگی تو کوے نے ایک بار پھر اس مسئلے کو عقل و دانش سے حل کرنے کا سوچا، مگر کوا جتنا بھی سیانہ ہو بالآخر ایک جانور ہی تھا نا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بھوک تو انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے۔ کوا اپنے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے ایک قصاب کی دکان پر جا پہنچا، مگر قصاب نے کوے کو دھتکارا اور وہاں سے چلتا کیا۔ کوے نے مایوس ہو کر کسی اور جگہ قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بھوک لمحہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ کوے کو شدید پریشانی لاحق تھی کہ کہیں یہ بھوک اس کے اڑنے کی صلاحیت کو ہی سلب نہ کر لے۔ اڑتا اڑتا کوا ایک گاؤں کے کھلے میدان میں جا پہنچا، جہاں شادی کی تقریب کے شامے آنے لگے تھے۔ انسان کھانے پر ایسے حملہ آور تھے کہ گویا کسی دشمن کے مفتوح علاقے سے مال غنیمت جمع کر رہے ہوں۔ کوا حیران تھا کہ کھانے کو دیکھ کر تو یہ انسان بھی انسانیت کے تمام تقاضوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بہرحال کوے کا مقصد صرف یہاں اپنی بھوک سے دو ہاتھ کرنا تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ موقع ملتے ہی کچھ کھانے کو ملا تو پیٹ کا ایندھن بجھا لے گا، مگر قسمت شاید آج اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ کوے کو یہ خبر کہاں کہ بھوکے پیٹ کی قسمت بھی بھوک ہی ہوتی ہے۔ چند شریر بچوں نے کوے کے پاس ایک پٹاخہ پھوڑا تو کوے نے وہاں سے اڑنے میں ہی عافیت جانی۔ تھوڑی ہی دور اس نے دیکھا کہ کچھ کتے ایک مردار گدھے کو نوچ نوچ کر خوب دعوت اڑا رہے تھے۔ بھوک کا مارا اور مقدر کا ہارا کوا آج مردار کھانے کو بھی تیار تھا۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، ایک کتا غراتے ہوئے اس پر جھپٹا۔ کوے نے جلدی سے اڑان بھری اور اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ ظاہر ہے زندگی بھوک سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بھوک شدت سے بڑھ رہی تھی اور کوا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مایوسی اور بھوک نے کوے کی عقل کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اڑنے کی سکت بالکل ختم ہونے کو تھی۔ کچھ دیر سانس لینے کے لیے ایک گھر کی دیوار پر جا بیٹھا۔ جیسے ہی اس کی نظر صحن میں ایک بچے پر پڑی جس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا تو کوے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کوے نے سوچا کہ یہ ٹکڑا چھین کر وہ خود کھا لے گا اور باقی اپنے بچوں کے لیے لے جائے گا، مگر پھر ایک لمحے کو اسے احساس ہوا کہ بچہ بھوکا رہ جائے گا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بچے نظر آئے۔ اس نے ایک ہی جست میں روٹی کا وہ ٹکڑا بچے کے ہاتھ سے چھینا اور گھر کا راستہ لیا۔ بچہ ڈر اور بھوک سے چیخنے لگا، مگر کوے نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے پیٹ کا ایندھن بجھایا اور چلتا بنا۔ پیارے دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ بھوک کی شدت میں بھوکے کوے بن جاتے ہیں۔ سیاست میں کرسی اور حکومت کی ایسی بھوک کہ سب بھوکے کووں کی طرح چھینا جھپٹی میں لگے ہیں۔ سرمایہ دار میں منافع کی بھوک کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دوستی میں حسد کی بھوک کہ دوسرے دوستوں کی اچھی ملازمت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ علم کی پیاس تو اچھی تھی، مگر نمبروں اور گریڈز کی ایسی بھوک کہ تعلیم تو حاصل کر لی مگر تربیت ایک دیوانے کا خواب بن کر رہ گئی۔ کسی کی نوکری چھین گئی، کسی کا وقار چھین گیا اور کسی کی سرے راہ زندگی چھین لی گئی۔ تو کبھی ہوس کی بھوک سے بے قرار جنسی درندے سرے راہ کسی کی عزت کو تار تار کر کے بھاگ نکلے۔ پیارے دوستو، اس معاشرے میں بہت سے کردار ہیں جو اس بھوکے کوے کی طرح اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ظلم کی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ہاتھوں میں موجود عزت، شہرت، دولت اور غیرت کے ٹکڑوں کی حفاظت خود کریں اور بھوکے کووں کو دھتکارتے رہیے تاکہ معاشرہ ظلم اور بربریت کے تعفن سے پاک ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی ان سماعتوں اور ساعتوں کو سلام جو آپ نے ہمارے لیے قربان کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔